نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور باوزہ بلند درود پڑھ دیجیے گا، محمد وآل محمد۔ اچھا، حکم یہ آیا ہے کہ ہم ایک اور زینہ اوپر آ جائیں، ایک اور درود پڑھ دیجیے گا، محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے حاضرین مجلس کی مرحومین و مرحومات، بانیان مجلس کی مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھ دیجیے گا، محمد وآل محمد۔ اگر طبیعت پر گرا نہ گزرے تو تھوڑا تھوڑا سا قریب بھی تشریف لائیے گا تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن سکے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے مزید ایک اور صلوات پڑھ دیجیے گا، محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ ہماری خیر و خواب پر نظر پڑی، اور میں حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے طول عمر کے لیے بطور خاص صلوات پڑھ دیجیے، محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وله الملک وله الحمد، یحیی ویمیت ویمیت ویحیی، وهو حی لا يموت، بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر۔ والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ درود پڑھ دیجیے، محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ سے اگر ہو سکے تو گزارش کروں گا کہ اگر مائک کی آواز بلند کر سکتے ہیں تو پلیز تھوڑی سی لاؤڈ کروا دیجیے گا، چونکہ ہماری طبیعت ویسی ناساز ہے، اور مزید بلند آواز سے اگر پڑھنے کی ہم نے کوشش کی تو مسلسل کھانسی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو زحمت سے بچنے کے لیے اور انتظامیہ کی نیک توفیقات میں اضافے کے لیے ایک اور باوزہ بلند درود پڑھ دیجیے، محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعزائے کرام قدر، انشاءاللہ اس عشرہ اربعین کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کی سیرت کا آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر آنے کے بعد ظاہر سی بات یہ بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ جو نئے چہرے ہیں، ہمارا یہاں پر پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے، تو
یقیناً شاید ابتدائی دنوں کے اندر کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا، شاید ہمارے الفاظ آپ کے لیے سنگین ہو، شاید دشواری ہو، لیکن ان ہستیوں کے واسطے سے کہ جو ہستیاں بہت پرانی ہیں، ان ہستیوں کے واسطے سے انشاءاللہ یہ قرابتیں بھی پرانی ہو جائیں گی اور یہ رشتے انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے اور پھر انشاءاللہ باتیں آسانی سے آپ تک منتقل ہو سکیں گی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر اس شہر کا نام پورٹ لوئس ہے، تو ہم نے معلوم کیا کہ لوئس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو پتہ چلا کسی پہلوان کو یا فرانس کے اندر جو پہلوانوں کا سلسلہ تھا ان کو کہا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ سے ان پہلوانوں کے اور ان سے ملنے والے اس نام کی وجہ سے یہاں پر آنے والے جو بچے ان میں پروردگار طاقت قوت عطا فرمائے اور ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کے لیے طاقت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور درود پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج چونکہ شہزادی جناب سکینہ سلام علیہا کی شہادت کا ذکر بھی ہے اور پیغمبر اکرم کی سیرت کا بیان بھی ہے، تو آج ہم مخصوص کریں گے پیغمبر اکرم کی وہ سیرت جو ان کی بطور خاص بچوں کے حوالے سے ہوتی تھی، اور بچے واقعاً ہمارے قوم کا اور ہر قوم کا سرمایہ ہے۔ کسی نے ایک بڑے جغرافیہ دان سے اور کسی بڑے ماہر سے معلوم کیا تھا کہ کون سی قوم ایسی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ وہ قوم جس کے پاس ایسٹس بہت زیادہ ہو، جن کے پاس ریونیو بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہو، جن کے ایکسپورٹس بہت زیادہ ہو، یا جن کے پاس زیادہ ایگریکلچر ہو، بلکہ اس نے جواب یہ دیا کہ وہ قوم سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے جس قوم میں نوجوان زیادہ ہوں، جس میں بچے زیادہ ہوں گے، نوجوان زیادہ ہوں گے، اس قوم کی ترقی کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر توانائی ہے، طاقت ہے، انرجی ہے، تو پھر یہ قوم اچھے راستے پر اگر اپنی انرجی کو صرف کرے گی تو یہ قوم بہت آگے تک جائے گی۔ لیکن نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمومی طور پر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا اخلاق بڑا کریمانہ تھا، اور خود قرآن کریم کی آیت موجود ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، آپ صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں، آپ صرف انسانوں کے لیے بھی رحمت نہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ عالمین کے اندر جانور بھی آتے ہیں، اور یہ تو ایک عالم ہے کہ جس کے اندر جانور بھی ہے، انسان بھی ہے، حجرات بھی ہے، شجرات بھی ہے۔ عالمین کے لیے رسول اکرم کو رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر اس رسول کی ہمیں پیروی کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمارا رویہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ نیک اور اچھا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چاہے جو کسی عقیدے کا، کسی فرقے کا ماننے والا ہو، حتیٰ دین اسلام کو بھی نہیں مانتا ہو، اس کے ساتھ بھی رویہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمیں اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ پیغمبر اکرم نے اپنا تعارف بعد میں کروایا تھا کہ میں رسول خدا ہوں، اپنا تعارف بعد میں کروایا تھا کہ میں اسلام کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ 40 سال تک وہ کردار کافروں کے سامنے پیش کیا کہ کافر آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم کا جو رویہ تھا وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، کافروں کے ساتھ بھی اچھا۔ تو سب سے پہلی بات ہوئی کہ نبی اکرم عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پھر مسلسل ان کے اخلاق کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ لیکن جب بچوں کی بات آئی تو بطور خاص یہ جملہ ملتا ہے اصحاب کا۔ اصحاب بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اصحاب کرامی کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کوئی انسان جو بچوں پر اتنا مہربان ہو جتنے رسول اکرم مہربان۔ تو جب بچوں کی بات آتی تھی تو بطور خاص مہربانی کیا گئی۔ اور پھر پیغمبر اکرم کی زندگی کے اندر جا بجا آپ کو نمونے ملیں گے کہاں کہاں انہوں نے مہربانی کے واقعات پیش کیے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو بہت کم بیان کیے گئے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم مسجد کی طرف جا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز کھڑی ہوئی ہے، بلال حبشی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو پیغمبر جب مسجد کی طرف جا رہے تھے درمیان میں کچھ بچے نظر آئے،
اور بچوں نے جب رسول اکرم کو دیکھا کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس کھیلنے کے لیے آ جائیں. کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھانے کے لیے نہیں, درس دینے کے لیے نہیں, کھیلنے کے لیے آ جائیں. تو یہ خود ہمارے لیے اور صاحبان منبر کے لیے بھی ایک درس ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے سے اتنا دور نہ کر دیں کہ لوگ سوال کرنے میں گھبرائیں, لوگ بات پوچھنے سے گھبرائیں. اتنا آپس میں گھل مل جائیں کہ آسانی سے فریلی ہو کر لوگ بات کر سکیں. بچے آ کر سوال کر سکیں, بچے آ کر کھیل سکیں, گھر میں آ کر بیٹھ سکیں. کتنے ایسے ہم جگہوں پر گئے ہیں کہ جہاں پر ہم نے جو مجلس پڑھی ہے اس مجلس کے بعد ایک اور مجلس کمرے میں ہوتی تھی. آتے تھے بچے, سوالات کرتے تھے اپنے, اور جو ذہن کے اندر ہے. اور آج کا معاشرہ اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم وہ مٹیریل آپ کو پرووائڈ نہ کریں جو ہم یاد کر کے آئیں, وہ مٹیریل دینے کی کوشش کریں جو آپ کے سوالات ہیں. اور انشاءاللہ اگر ماحول ایسا ہوگا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ مجلس کو بالکل آزاد کر دیں, آپ سوال کیجئے, ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور یقین کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ جس کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہوگا. تو یہ بھی بچوں کو درس دینا ہے کہ اگر کوئی جواب معلوم نہ ہو تو اپنی مرضی سے جواب نہیں دیا جاتا, سیکھ کر یاد کر کے اگلے دن آ کر اس کا جواب پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی کوئی بات نہیں. تو یہ ماحول کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. پیغمبر اکرم جا رہے تھے مسجد کی طرف, راستے میں بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آ جائیے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے. پیغمبر کھیلنے کے لیے بھی چلے گئے اور کھیل بھر مارے بچوں کے ساتھ. یہاں تک کہ جب کھیلتے رہے بلال حبشی وہاں پر اذان دے رہے تھے. اذان سے فارغ ہو کر بلال آئے پیغمبر کی خدمت میں, یا رسول اللہ نمازی انتظار کر رہے ہیں, مسجد میں نماز کھڑی ہو رہی ہے, آئیے نماز پڑھائیے. اب اگر یہاں پر پیغمبر یہ کہتے بچوں نماز کا وقت ہو گیا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں بعد میں کھیلیں گے, تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو شاید نماز سے متنفر ہو جائے, نماز ان کو اچھی نہ لگے کہ نماز ایسی چیز ہے جو ہمارے کھیل میں رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے نماز سے متنفر بھی نہیں کرنا, نماز سے قریب کرنا, اور بچوں کو ڈائریکٹ چھوڑنا بھی نہیں. کیا کرے رسول اکرم؟ روایت یہ کہتی ہے کہ بلال حبشی سے کہا اے بلال میرے گھر میں جا کر دیکھو کوئی ایسی چیز ہے جو بچوں کے کام کی ہو, کوئی ایسی چیز ہے جو بچوں کے مطلب کی ہو. بلال حبشی کے پورے گھر کو دیکھ رہے ہیں, گھر کے اندر کوئی ایسی چیز بھی نہیں مل رہی. ظاہر سی بات ہے رسول اکرم جو آتا تھا دے دیا کرتے تھے. کیا لے کر آئے گھر سے؟ بلال حبشی کچھ اخروٹ کے دانے لے کر آئے. اخروٹ کو کیا کہا جاتا ہے آپ کی زبان میں؟ اخروٹ, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والنٹس, وہ لے کر آئے اور لا کر رسول اکرم کی خدمت پیش کی, یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس موجود ہے, یہ آپ کے گھر سے مجھے ملے. پیغمبر اکرم نے بچوں کو مخاطب کہا, سنیے گا جواب. پیغمبر اکرم نے بچوں سے مخاطب کہا اے بچوں تم اپنے دوست کو کتنے اخروٹ کے بدلے بیچو گے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ تم اپنے دوست کو کتنے اخروٹ کے عوض بیچو گے؟ بچے کہنے لگے سارے اخروٹ دے دیجیے, اور پیغمبر اکرم نے سارے ان کی جھولی میں ڈال دیے اور بچوں نے آپس میں تقسیم کر لی. اور پیغمبر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ وہ میرا بھائی یوسف تھا جو مصر کے بازار میں چند سکوں کے عوض فروخت ہو گیا, اور یہ اس کا بھائی محمد ہے جو آج مدینے کے بازار میں بچوں کے سامنے کچھ اخروٹ کے بدلے فروخت ہو گیا. درود پڑھ دیجیے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا رسول اللہ. مکمل نعرہ بھی لگایا جا سکتا ہے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. درود پڑھ دیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل. برائے خوشنودی سیدہ سکینہ معواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد عجل فرجہم. اسپیشلی بچوں کے ساتھ پیغمبر اکرم کا رویہ بہت چھوٹا. اور انس بن مالک جو ایک صحابی بھی ہے, بہت ساری روایتیں ان کے ہم تک جو پہنچی ہے وہ ان کے ذریعے پہنچی ہے. تو جس زمانے میں یہ رسول اکرم سے ملاقات ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم کی صحبت انہوں نے اختیار کی, اس زمانے میں کم عمر تھے, کم سن تھے, چھوٹے تھے. کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ چاہے کوئی بچہ سامنے آئے, کوئی بڑا سامنے آئے, پیغمبر ہمیشہ خود سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے, خود پہلے سلام کرتے تھے.
اور یہ بھی نہیں دیکھا کرتے ظاہر سی بات ہے کہ کون ہے کہ جس کا مقام پیغمبر سے اکرم سے زیادہ ہو. کوئی ایج کے اندر تو ہو سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہو ظاہری طور پر, لیکن مقام مرتبے میں تو کوئی بھی پیغمبر اکرم سے زیادہ نہیں. یہ بھی ہم سب کے لیے درس ہے کہ انتظار نہ کریں کہ دوسرے آئیں گے وہ ہاتھ ملائیں گے, دوسرے آئیں گے وہ سلام کریں گے, دوسرے آئیں گے وہ جھکیں گے. پیغمبر اکرم کا دین اس طریقے سے آگے بڑھا. تو انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بچے بھی ہوتے تھے ہمیں دیکھتے تھے تو پیغمبر ہمیں سلام کرتے تھے. اور ہم نے ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کو کے ساتھ کھیل کھیلا کہ ہم خود مسجد کے ستون کے پیچھے چھپ گئے کہ جب پیغمبر گزر جائیں گے ہم پیچھے سے آ کر پیغمبر کو پہلے سلام کر دیں گے, تو اس بار ہم جیت جائیں گے. کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر آگے آئے اور ہم سلام کریں, کیا دیکھا کہ پیغمبر پیچھے سے آگے اور سلام علیکم کر کے چلے گئے. تو پیغمبر اکرم نے بچوں کو بھی اس طریقے سے ٹرین کیا تھا کہ سلام کے اندر پہل کریں. اخلاقیات پیغمبر کی عروج پر ہوتی تھی. اور پھر انس بن مالک یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی تربیت تھی کہ جب ہم بڑے ہوئے تو ہم بڑے ہونے کے بعد ہم بھی بچوں کو سلام کیا کرتے. اچھا البتہ میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرتا ہوں کہ ایک اصول بھی ہوتا ہے, ایک رول بھی ہوتا ہے. اس اصول کے مطابق اگر چلے تو سب سے بیسٹ ہے کہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ بڑوں کو سلام کریں. صحیح. آنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کریں. لیکن ہمیں کوئی روبوٹ نہیں بنایا گیا ہے کہ جو رول بنا دیا گیا ہے اسی کو فالو کرنا ہے, اس کے بغیر یہ پروگرام کینسل ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں, ہم انسان ہیں. اچھا اسلام کے معاشرے کے اندر اور ویسٹرن معاشرے کے اندر فرق یہی ہے. ویسٹرن معاشرے کے اندر جو رول بنائے گئے ہیں بس اسی کو فالو کرنا ہے. صبح 8 بجے آپ کو آفس جانا ہے تو 8 بجے ہی جانا ہے, ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. جو کھانے کا ٹائم اسی ٹائم پر ہی کھانا ہے, جو کھیلنے کا ٹائم اسی ٹائم پر ہی کھیلنا ہے, جو گفتگو کا ٹائم ہے اسی ٹائم پر ہی آپ کو گفتگو کرنی ہے. فیملی ٹائم وہی ٹائم ہے. لیکن اسلامی معاشرہ اور مغربی معاشرے کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ معاشرہ روبوٹ بناتا ہے, اسلامی معاشرہ انسان کو انسان بناتا ہے. کہ یہ دل رکھنے والی مخلوق ہے, اس کا دل ہے, کبھی کبھار اس کے لیے کچھ زیادہ ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے. تو پیغمبر اکرم نے یہ کام کیا, گرچہ بڑے مرتبے پر تھے لیکن بچوں کو سلام کرتے تھے. تو رزلٹ کیا نکلا؟ آنے والی نسل اتنی بااخلاق ہوتی تھی کہ پھر وہ اپنے بچوں کو بھی سلام کرے. اور یہ بھی روایت کا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں 3 کام زندگی بھر انجام دوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. اس میں سے پہلا کام کیا؟ پہلا کام یہ تھا کہ جب بھی کوئی میرے سامنے آئے گا تو میں سلام میں پہل کروں. ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ کہ جب بھی میں بیٹھوں گا زمین پر بیٹھوں. اچھا فوراً سوال آئے گا کہ مولانا آپ تو اوپر بیٹھ گئے اور ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ میں زندگی پر زمین پر بیٹھوں گا. تو عمومی کیفیت کے اندر پیغمبر اکرم زمین پر بیٹھا کرتے تھے, اور پیغمبر اکرم بھی جب درس دیتے تھے تب بھی زمین پر بیٹھ کر دیتے تھے, ستون سے ٹیک لگا کر درس دیا کرتے تھے. لیکن جب صحابہ کرام کا مجمع بڑھنے لگا, مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, تو کسی صحابی نے یہ سفارش کی کہ یا رسول اللہ آپ کو سب نہیں دیکھ پاتے اس لیے آپ کسی بلند مقام پر بیٹھو. اور اس کی والدہ نے باقاعدہ ممبر تیار کیا اور پھر پیغمبر اکرم ممبر پر بیٹھ کر درس دیا کرتے. تو یہ جو ممبر ہے یہ خود ممبر بھی سنت رسول اکرم. جب مجمع زیادہ ہو, تعداد زیادہ ہو, اس لیے ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ ہم چھوٹے زینے پر بیٹھے, لیکن حکم یہ آ گیا کہ کیمرے سے آپ کی تصویر نہیں پہنچ پائے گی, اس لیے آپ اوپر والے زینے پر آ جائیں تاکہ صحیح طریقے سے پکچر پہنچ سکے, اس لیے ہمیں مجبوراً اوپر آنا پڑا. تو پیغمبر کی سیرت یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے. کھانا کھاتے تھے زمین پر بیٹھ کر, کام کرتے تھے زمین پر بیٹھ کر. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر انکساری کا مظاہرہ کرتے. کوئی تکبر نہیں کہ میں اتنا بڑا رسول ہوں تو کوئی میرے لیے بڑی سیٹ ہونی چاہیے, کوئی جاؤ حشم ہونا چاہیے, کوئی نوکر چاکر ہونے چاہیے. انکساری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ. یہ دوسرا کام. تیسرا کام پیغمبر کا میں فرماتے ہیں کہ یہ بہت عجیب چیز ہے کہ اگر کوئی سوار آ رہا ہوگا تو میں خود اس سوار کو سواری سے پکڑ کر اتاروں گا اور اس کا سہارا بنوں گا. یہ واقعا بہت بڑی انکساری. اتنا زیادہ کوئی انکساری کا مظاہرہ کر نہیں سکتا. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آج کے دور کے اندر بھی کوئی اتنا زیادہ انکساری کرنے والا. تو پیغمبر کی یہ زندگی تھی, اخلاق تھا, جس کے بعد دین بہت تیزی سے آگے بڑھا. اور جو پیغمبر اکرم کا اخلاق تھا وہی اخلاق مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل. کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولا علی تو تھوڑے سے جلالی تھے، تلوار چلانے والے تھے، جنگ پر جانے والے تھے، وہ تھوڑا سا مزاج گرم رکھتے تھے. پیغمبر کا مزاج بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا تھا، لیکن مولا علی کا مزاج ذرا گرم سا تھا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. پیغمبر اکرم کا جیسا مزاج تھا بالکل ویسا ہی مزاج مولا علی کا تھا، کوئی فرق نہیں. بلکہ حدیث کا جملہ یہ ہے، نبی اکرم نے شاہ فرمایا لو کان الحلم رجلا لکان علی. اگر حلم اور برداشت کسی انسان کی صورت میں ہوتی تو وہ علی کی صورت ہوتی. اتنی برداشت. اس لیے آپ کو خندق کے میدان میں عمر بن عبدود کے سینے پر علی مرتضی سوار ہو گئے، اور جب عمر بن عبدود نے تھوک دیا میرے مولا کے چہرے مبارک تو غصے سے اسے واصلہ جہنم نہیں کیا بلکہ اس کے سینے سے اتر آئے. آپ کو کوئی ایسا پہلوان دکھائی نہیں دے گا جو میدان میں اتنے بڑے جنگجو کو زیر کرنے کے بعد اس کے سینے سے اتر آئے. لیکن کیا ہے، مزاج وہی ہے کہ جو الہی مزاج نبی اکرم کا تھا وہی الہی مزاج علی مرتضی. فرق نہیں ہے مزاج کے. اور شاید اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو حدیث ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کہ ضربتیں تو علی مرتضی نے ساری زندگی ماری تھی. جنگ بدر میں بھی چلائی تھی، جنگ عہد میں بھی چلائی تھی، جنگ خیبر میں بھی چلائی تھی، دیگر جنگوں میں بھی چلائی تھی. ہر جنگ میں علی مرتضی نے چلائی ہے. پھر باقی موقع پر نبی اکرم نے کیوں نہیں فرمایا کہ وہ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے؟ کہ اس لیے کیونکہ باقی موقعوں پر علی مرتضی نے ضربت چلائی تھی، خندق کے موقع پر ضربت اٹھائی تھی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، علی و اولاد علی بعواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو اس کے لیے بڑا برداشت، بڑی صبر، بڑا حوصلہ چاہیے کہ سامنے اتنا بڑا جنگجو ہو تھوک دے اور اس کے بعد انسان تلوار کو اٹھا لے. بہت شکریہ، یہ میری درخواست بھی تھی، ذہن سے نکل گیا تھا. یہاں کا بھی جو فین ہے اگر وہ بھی آن کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی. ایک اور درود پڑھ دیجیے گا محمد والا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. چلیے، اتنا ٹھنڈے مزاج کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ٹھنڈک بھی یہاں پر ایوالو ہونے لگی. انشاءاللہ اور مزید پروردگار ہمارے مزاج کے اندر نرمی اور ٹھنڈک پیدا فرمائے. تو مولا متقیان کے جو مزاج ہے، اگر جنگ پر بھیجا گیا ہے تو بھرپور طریقے سے جنگ، اگر کہیں پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے تو بے پناہ صبر. اسی لیے بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ علی مرتضی تو اتنے بڑے جنگجو تھے، جنگ بدر احد سب کے اندر پہلوانوں کو تہ دیکھ کر دیا، تو جناب سیدہ پر جب ظلم ڈھایا جا رہا تھا تو ان کی تلوار کہاں چلے گئی؟ تلوار موجود تھی، لیکن حکم رسول آ گیا اہلی تجھے جنگ نہیں کرنا. تو وہ جو ہر جنگ میں جایا کرتے تھے اب ان کی تلوار نیام میں آ گئی. جو جنگ میں جایا کرتے تھے وہ بھی حکم رسول سے، اور تلوار نیام میں ڈالی تو بھی حکم رسول سے. تو مزاج الہی مزاج تھا. تو ہمارے مزاج کے اندر بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نرمی پیدا کریں، بالخصوص بچوں کے ساتھ. اور بچوں کے ساتھ کیا رویہ تھا مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد. راوی کہتا ہے کہ میں حج پر گیا تو حج پر مجھے ایک بچی دکھائی تھی جو غلاف کعبہ پکڑ کر ایک جملہ کہہ رہی تھی. اپنی دوست سے مخاطب ہو کر، جو چھوٹی سی اس کی سہیلی تھی، دوست تھی، فرینڈ تھی، اس کو کہہ رہی تھی کہ جیسا تو کہتی ہے ویسا میرا مولا نہیں ہے. میرا مولا بہت شریف، بہت نیک، بہت متقی، پرہیزگار ہے. تو میں اس بچی کے قریب گیا، میں نے کہا کہ تو کس مولا کی بات کر رہی ہے؟ تو کہا تجھے نہیں معلوم؟ میرا مولا امیر المومنین، امام المتقین، سید العارفین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو کہا کہ تو 5 برس کی ہے، 5 سال کی عمر میں تیری اتنی معرفت، مولا کے اتنے فضائل اور اتنا جوش کہ میں مولا کی اتنی محب ہوں، تو ہے کون؟
تو کہنے لگی میں جناب عمار یاسر کی یتیم بیٹی ہوں. جناب عمار یاسر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنے بڑے صحابی رسول جو جنگ صفین میں شہید ہوئے, مولا علی کی ہمراہی میں. تو کہا میں عمار یاسر کی یتیم بیٹی ہوں, اس لیے مجھے معلوم ہے علی کون ہے. اور کہا کہ جب جناب عمار یاسر یعنی میرے بابا جب شہید ہو گئے تو ہم اپنے بابا کے غم میں بہت روتے تھے. اتنا روئے کہ میری نظریں کمزور ہو گئی, اور میرا بھائی بھی تھا, اس کی نظریں بھی کمزور ہو گئی. ہم دونوں روتے روتے تقریباً نابینا ہو گئے. ایک دن علی ابن ابی طالب ہمارے گھر میں آئے, اور ہمارے گھر میں ہماری کیفیت کو دیکھنے کے بعد رونے لگے, اور مجھے ایک گود میں بٹھایا اور میرے بھائی کو دوسری گود میں بٹھایا, اور ہمیں شدت سے پیار کیا بچوں کے ساتھ. یہ پیار کا رشتہ, پیار کیا شدت کے ساتھ. اور پھر ہماری آنکھوں کو دیکھا تو ہم سے ہی دیکھنے کے قابل نہیں تھے, اس لیے ہم دونوں کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو اور دست مبارک رکھنے کے بعد کچھ دعا پڑی, اور پھر جیسے دست مبارک کا ہٹانا تھا تو ویسے ہی ان کے لیے نظریں لوٹی جیسے علی کے لیے خود سورج لوٹا تھا. اور پھر ہم دیکھنے کے قابل ہو گئے. ہم نے اپنے مولا سے بہت محبت کی, بہت چاہت, اور پھر روزانہ آیا کرتے تھے علی مرزا ہمارے گھر پر, اور ہماری اسی طریقے سے دیکھ بھال کرتے تھے, ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ حضرت علی مرزا دنیا سے رخصت ہو گئے. کہ میں نے اس کی زبان سے علی مرزا کے سارے فضائل سنے, میرا دل بھی چاہا کہ میں اس بچی سے کچھ محبت کا اظہار کروں, اور اپنی جیب سے نکال کر 2 دینار اس کو دی. دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکوں کو. کہ میں نے 2 سونے کے سکے دیے کہ بہت تو بڑی عاشق مولا علی ہے, میرا دل بھی خوش ہو گیا, یہ تو رکھ لے. جیسے سکوں کو دیکھا, کہا نہیں یہ اپنے پاس رکھ, مجھے نہیں چاہیے. تو کہا نہیں کام آ جائیں گے تجھے کسی جگہ پر. علی مرزا تو اب چلے گئے, اب تو اس دنیا میں نہیں ہے, تو میری طرف سے رکھ لے, تیرے کام آ جائیں گے. کہا علی اتنے کریم ہیں, جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بعد امام حسن مجتبی کی ڈیوٹی لگا کر گئے تھے کہ وہ میرے بعد تمہارے گھر پر آئیں گی اور تمہاری کفالت کریں گی. اللہ حضرت علی مرتضیٰ ہوں, بچوں سے اسی طریقے سے پیار و محبت. اور پھر ہم آتے ہیں اصلی موضوع پر کہ اپنے بچوں سے جو پیار ہے وہ آپ انتہا کر رکھیے. اگر گھر میں پیار ملے گا, گھر میں محبت ملے گی, یہ بچہ کہیں اور پیار نہیں تلاش کرے گا. مسئلہ وہاں سے کریٹ ہوتا ہے. اور آج تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ باہر پیار تلاش کرنا ہے, باہر جو ہے وہ محبت تلاش کرنی ہے. موبائل پر سب کچھ موجود ہے, موبائل سے انسان پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے. اس لیے جہاں ہم نے گھر کے اندر اپنے بچے کو پیار نہیں دیا, اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو وقت نہیں دیا, تو پھر یہ آہستہ سے دنیا والا ہو جائے گا. سب سے پہلی ذمہ داری کہ وقت نکالیں ضروری ہو گیا ہے. آج کل ہمارے یہاں تو بہت آسان سے کام یہ ہو گیا کہ اپنے کام میں مصروف ہونا ہے, خاتون کو اپنے گھرداری کے اندر مصروف ہونا ہے. بچے تنگ کر رہے ہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ بچے اپنے ہاتھوں میں لے لیں, پھر وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے, ہم انہیں پریشان نہیں کریں گے, وہ بیٹھے ہوئے جو کر رہے ہیں کرنے دیں, اور ہم جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہیں. اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اتنی مہارت ہے آج کے بچوں کا, آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ہر زمانے کے اندر یہی رہا. ٹیکنالوجی ہم اتنا نہیں سمجھ رہے ہوتے جتنا بچے جان رہے ہوتے. آپ نے کتنے ہی پاسورڈ لگائے ہوئے چیزوں کے اوپر, وہ آسانی سے سارے پاسورڈ کھول دیں گے, اور کچھ ایسی چیزوں پہ پاسورڈ لگا دیں گے کہ جو آپ نہیں کھول سکیں گے. معاملہ اتنا خراب ہے. تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ کہ بچوں کو وقت دینا. حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی مثال سب سے بہترین مثال. آپ سب سنتے رہتے ہیں, تھوڑا سی میں منظر کشی کرنا چاہوں گا. 9 برس کی عمر میں سیدہ کائنات کی شادی ہوئی, 18 برس کی عمر میں شہادت ہو گئی. 9 سال بچے, 9 سے 18 کے درمیان. ان 9 سالوں کے اندر 5 اولادیں ہیں جناب سیدہ کائنات, اور 5 ایسی اولاد ہیں کہ جو آج تک اور رہتی دنیا تک حکمرانی کریں گی. امام حسن, امام حسین, جناب سیدہ زینب سلام علیہا, جناب ام کلثوم سلام علیہا, اور جناب محسن علیہ السلام. کیسی ہوئی یہ تربیت کیسی ہوئی, یہ کیسے پرورش پائی. اور جناب سیدہ کائنات جس گھر کے اندر موجود ہے وہ غربت کی زندگی گزارنے والا, جو کبھی کبھار ہماری خواتین کو پریشانی ہوتی ہے کہ کیا دیا ہے میرے شوہر نے, نہ مجھے صحیح مناسب مکان دیا ہے, نہ گاڑی موجود ہے, نہ فلاں آئٹم موجود ہے, فرنیچر موجود نہیں ہے. جناب سیدہ کائنات کی زندگی واقعی بہت غربت کی زندگی. مولا متقیان کے جملہ میں آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں, فرماتے ہیں
جب مولانا متقیان کی خلافت ظاہری کا زمانہ آیا تھا تقریباً اس وقت یہ جملہ کہا تھا اور یاد کیا تو اس وقت کو کہ جب سیدہ کائنات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تزوجت فاطمہ وما کان لی فراش وصدقتی اليوم لو قسمت علی بنی ہاشم لوسعتہم. فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات سے میری شادی ہوئی تھی تو گھر کی حالت یہ تھی کہ گھر میں بچھانے کے لیے ایک قالین موجود نہیں تھی, بچھانے کے لیے کوئی بستر کوئی چیز موجود نہیں تھی. اچھا پرانے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا فرش ٹائلوں کے ساتھ بنایا دیا گیا ہو تو بہت سیدھا سا فرش ہو آسانی کے ساتھ انسان کو نیند آ جائے, یہ فرش اونچا نیچے ہوتا تھا اس لیے بچھانے کی کوئی چیز ضرورت پیش آتی تھی. اوڑھنے کے لیے کوئی چیز ضروری ہے, تکیہ ضروری ہے, پلنگ ضروری ہے, کوئی دوسری ضروریات زندگی ضروری ہے. فرماتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ گھر میں فراش موجود نہیں تھا, فرش موجود نہیں تھا. اور پھر مولا کائنات کی زندگی اتنی بہترین انداز میں آگے بڑھی اور وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جو 25 سال کی ہم زندگی سنتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ گزار دی میرے مولا نے. خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے خاموش تھے یا کچھ کام کیا انہوں نے؟ تو اتنا کام کیا ہے اس 25 سالہ دور کے اندر کہ اتنا پیسہ حضرت علی مرزا کے پاس موجود تھا. فرماتے کہ اگر میں اپنے پیسے کو تمام بنی ہاشم کے اندر تقسیم کروں یہ سب کے سب امیر ہو جائے. اور کیا ہے, البتہ صرف بنی ہاشم میں نہیں, مدینے والوں میں, حاجیوں میں, غریبوں میں تقسیم در تقسیم کرتے رہے, اپنے کچھ نہیں رکھا. وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا کیا ہے حضرت علی مرزا نے 25 سالہ دور کے اندر. تو یہ کیفیت ہے سیدہ کائنات کی زندگی کی. اس کیفیت کے اندر جائے اتنے سارے کام ہیں, تربیت سے میری شہزادی غافل نہیں, اور وہ تربیت تو ہمارے آپ کے لیے ہے. ورنہ سیدہ کائنات کے جو شہزادے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنتی نہیں ہیں, جنتیوں کے سردار ہیں. اس کم عمری کے اندر بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ علی مرتضیٰ نابالغ تھے جب ایمان لے کر آئے تھے. جب نابالغ انسان ہوتا ہے تو اس کے ایمان آنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ارے یہ گھرانہ اور ہے جہاں پر نابالغی اور بالغی کو نہیں دیکھا جاتا. ان کے بیٹے وہ ہیں جو بظاہر نابالغ تھے لیکن جنتیوں کے سردار تھے. تو ان کی کیفیت اور ہوتی ہے, دوسروں کی کیفیت اور ہوتی ہے. کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا, اگر آپ بیدار ہو تو تھوڑا سا مجھے لگے گا کہ وقت ایسے بنانا پڑے گا اور ماحول بنانا پڑے گا, تب جا کے کچھ آپ کی طرف سے بھی فضائل ہمیں سننے کو ملیں گے. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیونکہ مولا متقیان ہی کی اولاد میں زمانے کے امام بھی آتے ہیں جو 5 برس کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے. 10ویں امام بھی آتے ہیں جو بعض روایت کے مطابق 7 برس کی عمر میں عہدے امامت پر فائز ہوئے. 9ویں امام تقی علیہ السلام بھی آتے ہیں کہ جو 9 برس کی عمر میں عہدہ امامت پر فائز ہوئے. ظاہر ریحان اعظمی صاحب نے شعر کہا تھا, بڑا کمال کا شعر ہے, مجھے بڑا پسند ہے. انہوں نے کہا کہ بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے. اچھا یہ الفاظ ایسے جس کا مجھے ایک لفظ کا ترجمہ شاید کرنا پڑے. بیاباں کہا جاتا ہے ڈیزرٹ کو, ڈیزرٹ ریگستان صحرا, اور نشیمن کہا جاتا ہے گھر کو, ہوم. ریحان اعظمی صاحب نے کہا کہ بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے, تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے. تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے. امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے, امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے. ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب واقعات آپ نے بہت سارے سنے ہیں, میں بہت چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا, اس کے لیے پوری تمہید بازی تھی کہ شہزادی نے امام حسن امام حسین کو وقت دیا ہے. گھر کے اتنی مصروفیات, اتنی اولاد, اس کے باوجود وقت دیا ہے. اتنی جنگیں جس میں اپنے شوہر نامدار کو بھیج رہے ہیں, اپنے بابا کو بھیج رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وقت دیا ہے. جب بچے جاتے تھے مسجد میں تو مسجد سے جب لوٹ کر آتے تھے تو پوچھا کرتی تھی کہ آج بابا نے رسول خدا نے کون سی آیت کی تلاوت کی, کیا درس دیا.
کیا ہمارے یہاں پیرنٹس کے پاس اتنا وقت ہے کہ مجلس میں آنے والے بچوں سے سوال کریں کہ آج مولانا نے کیا پڑھا تھا، کیا سیکھا تم نے، کیا سمجھ میں آئی تمہیں بات؟ یہ وقت نکالنا پڑے گا. پھر بہت سارے واقعات، میں چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ شہزادی کون ہے، سینے سے لگاتی ہیں، روایتی کہتی ہے سینے سے لگاتی ہیں اور پھر اچھالتی ہیں آسمان کی طرف، اور پھر جب نیچے آتے ہیں سینے سے لگاتی ہیں. اور اس طرح کی کیفیت کے اندر کچھ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، اور ان اشعار کے اندر جس کو ہم آج کی زبان میں پوئٹری کہہ سکتے ہیں، لوریا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان اشعار کے اندر بچے کو پیغام بھی دیتے جا رہے ہیں. وہ لوریا وہ نہیں ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار والا کہ جس میں کوئی مطلب ہی نہ ہو سوائے یہ کہ بچوں کو خوش کیا جائے، اس کے اندر بھی پیغام ہے. اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے قصیدہ خوان ہیں، آپ نے بہت سارے قصیدے سنے ہوں گے، نوحے سنے ہوں گے، یہ بار بار بجتے رہنے چاہیے گھروں کے اندر. بہت اچھی بات ہے، اس سے تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو کچھ ایسے بھی قصیدہ خوان ہیں جنہوں نے قصیدے بنائے ہیں بچوں کے لیے کہ بچوں کو کون سی لوری دے سکتے ہیں. اب میرے ذہن میں وہ سارے اشعار نہیں آ رہے، ورنہ میں یہاں پر وہ بھی سناتا ہوں. تو جناب سیدہ کائنات بچے کو اٹھاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، کہتی جا رہی تھی اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد الہا ذا المنن ولا توالی ذا الاحن. فرماتی ہے بیٹا حسن، اچھالتے ہوئے، بیٹا حسن اپنے بابا کی شبیہ بننا، اپنے بابا جیسا بننا. دیکھیں یہی سب سے بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ خاتون اپنے بچے کو یہ کہنے والی ہے تمہیں اپنے بابا جیسا بننا ہے. ہمارے یہاں بالکل الٹا جملہ ہوتا ہے، باپ کی طرح نہیں بننا. باپ نکل جاتا ہے گھر سے، واپس نہیں آتا، ہمیں ٹائم نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا ہے. تو یہ تربیت اس طرح سے نہیں ہو سکتی. اور جس طرح سے خاتون کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے شوہر کی ذمہ داری بھی ہے کہ احترام کی فضا کو باقی رکھیں، ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ کو باقی رکھیں. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ریسپیکٹ کا رشتہ ہوگا تو پھر اولاد ماں باپ کی عزت کرے گی. تو سب سے پہلا جملہ سیدہ کائنات یہ ہوتا تھا اشبہ اباک یا حسن، بیٹا حسن تجھے بابا جیسا بننا. واخلع عن الحق الرسن، اور حق کے اوپر جو رسن بن جائے اسے تجھے کھولنا ہے اور حق کو آشکار کرنا ہے. واعبد الہا ذا المنن، اور اے بیٹا حسن اس معبود کی عبادت کرنا جو نعمتیں دینے والا ہے. سارے درس اس کے اندر ہے، عبادت کا درس بھی ہے، رسپیکٹ کا درس بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں حق کو آزاد کرنے کا اور حق کو آشکار کرنے کا درس بھی ہے. آخری جملہ وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحْنِ، اور بیٹا حسن ہر ایک سے دوستی کرنا، لیکن جو بغض اور کینہ رکھنے والا ہو اس سے دوستی نہ کرنا. کسی کے دین مذہب پر بات نہیں کی، جو دشمنی رکھنے کا شوقین ہو نا اس سے دوستی نہیں کرنا، جو نفرتیں پالنے والا ہو اس سے دوستی نہ کرنا. یہ یہاں سے تربیت کا آغاز، اتنا وقت دینا، اتنی رسپیکٹ دینا، اتنا پیار دینا، پھر جا کر یہ بچے وہ بچے بنے کہ جنہوں نے کائنات پر حکمرانی کی ہے. اور پھر خود امام حسین کی جو شہزادی سکینہ سلام علیہ تھا، کیا کرامت ہے ان کی اور کیا فضائل ہیں ان کی. صرف آج کی گفتگو کے اندر میں نے دیکھا کہ وقت بہت تیزی سے نکل گیا، بہرحال مصائب کی جملے بھی بیان کرنا ضروری ہے. صرف ایک جملہ ان کے حوالے سے بیان کروں کہ مولا امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار، اللہ اکبر، اپنی بیٹی کے لیے فرماتے ہیں، نہ صرف بیٹی کے لیے بلکہ اپنی زوجہ کے لیے بھی. دیکھیں رسپیکٹ یہاں پر بھی موجود ہے. ہم اگر زوجہ کو رسپیکٹ دیں گے تو زوجہ بھی پھر رسپیکٹ دینے والے ہیں. ہمارے یہاں سب سے آسان جملہ یہ ہوتا ہے کہنے کے لیے کہ مولانا آپ نے ہمیں بہت سارا درس دے دیا، جناب مولا کائنات کی سیرت کو ہم اپنائیں، لیکن دیکھیں تو صرف مولا کائنات کو زوجہ کون سی ملی تھی. ویسی زوجہ اگر ہمیں مل جائے گی تو پھر ہم بھی رسپیکٹ کریں گے. اور وہ بھی سامنے سے یہ کہتی ہے کہ وہ ان کو مولا علی ملے تھے، ہمارے شوہر مولا علی کی طرح تھوڑی ہے. اگر یہ جوابات دیے جائیں گے تو کبھی بھی ہم نیکی کے راستے پر نہیں آ سکتے. نہ ہم مولا علی کی طرح بن سکتے ہیں، ان کے غلاموں کے غلام بن جائے تو بہت بڑی بات، اور نہ ہماری زوجہ جناب سیدہ کائنات بن سکتی ہے. اگر اس طرح سے جملے کہہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ختم کرنا ہے تو کبھی بھی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. دونوں کو کوشش کرنی ہے کہ میں فالوور ہوں مولا علی کا، مجھے مولا علی کی سیرت کو اپنانا ہو، میں فالوور ہوں جناب سیدہ کا، مجھے جناب سیدہ کی سیرت کو، اور کوشش کرنی ہے چاہے میرا شوہر جیسا بھی کیوں نہ ہو، رسپیکٹ دینے کی کوشش کرنی ہے تاکہ گھر کے اندر جو بچے تربیت پائیں وہ عزت دینے والے. تو مولا حسین کا جملہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ لعمرک
اننی احب بہا دارا تحل بہا السکینۃ والرباب. فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر بہت پسند ہے، خدا کی قسم مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس گھر میں میں اپنی بیٹی سکینہ کو اور اپنی زوجہ رباب کو دیکھتا ہوں. اتنا پیار دینے والے ہیں تو پھر گھر ایسا بنتا ہے کہ جو قربانی دینے کو تیار ہے. جناب سکینہ سلام علیہ آج علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ان کا ایک لقب ہے باب الحسین. جو امام حسین تک پہنچنا چاہتا ہے وہ سکینہ کے ذریعے امام حسین تک پہنچا. سکینہ سے بڑا پیار تھا مولا حسین کو. ایک مقام تھا جہاں پر ہم مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھنے کے بعد ہم نے مسائل بیان کیے، جناب سکینہ سلام علیہ کا ذکر بھی آیا تھا. تو ہمارے ساتھ جو عام طور پر گاڑی میں بیٹھتے تھے، کوآرڈینیٹر جو ہمارے ہوتے تھے، وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی روتے جا رہے تھے، بہت رو رہے تھے. میں نے کہا آج کوئی خاص بات ہوگی، آج آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا مولانا میری ایک بھتیجی ہے اور اس سے میں شدید محبت کرتا ہوں. میرے بھائی کی بیٹی ہے، بہت پیاری ہے، بہت چھوٹی سی ہے. آپ نے جب جناب سکینہ کا ذکر کیا نا تو مجھے اپنی بھتیجی یاد آئی. وہ بھی 4 برس کی ہے اور میں اس کے اتنے لاڈ اٹھاتا ہوں، اگر کسی نے بلند آواز سے اس سے بات بھی کر لی نا تو میں اس کو چھوڑتا نہیں، اور اگر کسی نے اسے مار دیا تو پھر خیر نہیں ہے اس کو. لیکن جب آپ نے غازی عباس کا ذکر کیا نا، مولا عباس کے سامنے جناب سکینہ کو مارا جاتا، میں سوچتا ہوں مولا عباس تو مجھ سے کتنا شجاع تھے، مولا عباس تو کتنے طاقتور تھے، کتنے جری تھے. کس کی مجال تھی کہ جو جناب سکینہ کو کچھ کہہ سکے؟ میرا دل بہت ٹوٹتا ہے. ہائے سکینہ، آپ کو کوئی کچھ کہتا نہیں، آپ کو تماچے مارتے، اور ایسے تماچے مارنے والے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تماچے کبھی مارے جاتے ہیں تو بچے کے اندازے کے مطابق مارے جاتے ہیں، لیکن سکینہ ہے 4 برس کی، شمر کا ہاتھ آتا ہے، جب تماچا لگتا ہے سکینہ زمین پر گرتی. اجرکم علی اللہ. اور یہ بی بی اتنی مظلومہ ہے، شام غریب آئی سے یا عباس کہا ہے یا حسین کا. یا اپنے چچا کو یاد کرتی تھی یا بابا کو یاد کرتی تھی. یہاں تک کہ جب خیمے جلے نا تو اس بچی کا دامن بھی جل گیا. راوی کہتے ہیں میں قریب آیا تھا کہ اس بچی کی آنکھ کو میں بجھا دوں، لیکن جیسے میں قریب آ رہا نہ جانے سکینہ اجنبیوں سے اتنی ڈرنے لگی کہ دوڑ کے دور بھاگی. میں نے کہا بی بی آپ کا دامن جل رہا ہے، میں بجھانے کے لیے آیا. شہزادی وہیں پہ کھڑی ہوئی، کہا میں نے دور سے وہ دامن بجھایا. جیسے ہی میں نے دامن بجھایا نا، بی بی نے ایک جملہ کہا. اب تک تو بی بی چچا کو یاد کرتی تھی، بابا کو یاد کرتی تھی، لیکن اب ایک اور چیز کو یاد کیا. کہا تو بڑا مخلص معلوم ہوتا ہے، اگر میں تجھ سے کچھ پوچھوں گی مجھے بتائے گا؟ کہا پوچھئے میں بتاتا ہوں. کہ مجھے میرے دادا نجف کا راستہ بتا دیجیے. میں اپنا دادا مشکل کشا کے پاس آنا چاہتی ہوں. میرے باپ دادا وہ تھے جو یتیموں کی بڑی کفالت کرتے تھے. مجھے نجف کا راستہ بتا دو. بس ازاداروں اس بچی نے یا غازی کو یاد کیا، یا اپنے بابا کو یاد کیا، یا اپنے دادا کو یاد کیا. ہاں ایک اور چیز بھی ہے جسے بڑا یاد کیا. جب خود مولا حسین جا رہے تھے مقتل کی طرف تو فرمانے لگی یا ابا استسلمت للموت، بابا اب آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں. مولا فرمانے لگے کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین. وہ کیسے مرنے کے لیے نہ جائے جس کا کوئی حامی و ناصر نہ بچا. تو بچی نے ایک درخواست کی، بابا اگر آپ بھی جا رہے ہیں تو یا با ردنا الى حرم جدنا، بابا پھر نانا کے مدینے چھوڑ کر آئی. وہاں میرے نانا بھی ہے، وہاں میری دادی بھی ہے، وہاں میرے چچا بھی ہے. میں مدینہ میں زہرا کے پاس ہوں.
عزاداروں اپنی آواز کو آزاد کر لیجئے گا. انشاءاللہ شہزادی سکینہ کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو, شام کے مقدس مقامات کی زیارت نصیب ہو. شہزادی زہرا ہمارے سپر سے قبول کیجئے. چونکہ شہادت کی رات یہاں پر منائی جا رہی ہے, لہذا میں باتوں کو مختصر کروں. یہ بڑی مصیبت زدہ بچی شام کے زندان میں پہنچی. شام کے زندان میں بھی سوال کیا کرتی تھی, بھیا سید سجاد نے بتائی ہے اس زندان سے کچھ پرندوں کی آواز آتی ہے, یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ مولا فرماتے تھے یہ پرندے اپنے دانے کے لیے جاتے ہیں, اپنے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں. جب شام کا وقت آتا تھا پھر پرندوں کی چہچہانے کی آواز آتی تھی. شہزادی سکینہ سوال کرتی تھی, مولا یہ بتائیے اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں اب اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں, یہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. بیوی کا ایک سوال ہوتا تھا, بھیا مجھے اطلاع بتاؤ ہم کب گھر جائیں گے؟ مولا ہر ایک کو جواب دے سکتے ہیں لیکن سکینہ کو نہیں دے سکتے ہیں. بیٹی تجھے یہی رہنا ہے, اے بہنا تجھے یہی رہنا ہے, ہم مدینہ جائیں گے لیکن تیرا مزار یہی پر بنے گا. عزاداروں بس وہ لمحات آ گئے جیسے یہاں تاریکی موجود ہے, زندان میں گھبن دے رہا تھا. نہ جانے بی بی نے خواب میں کیا دیکھا, ایک مرتبہ بلند ہو گئی, کہنے لگی مجھے اپنے بابا سے ملنا, مجھے اپنے بابا سے ملاقات کرنی ہے. عزاداروں فاطمہ زہرا سلام علیہا وہ بھی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی, سیدہ سکینہ بھی بابا کو یاد کرتی تھی. لیکن فرق ہے جب سیدہ زہرا یاد کرتی تھی تو مولا رسول اکرم کا پیراہن لے کر آتے تھے, ان کا لباس پیش کرتے تھے. لیکن سنیں گے سکینہ کے سامنے کیا پیش کیا جب بابا کو بڑا یاد کیا. شام سے حکم یہ دیا گیا بابا کو یاد کیا جا رہا ہے, بابا کو پیش کیا جائے. عزاداروں کوئی اولاد والا اپنے باپ کو اس عالم میں نہ دیکھے, دشمنوں کی اولاد بھی اپنے بابا کو اس طرح نہ دیکھے. ایک تشت لایا گیا, شہزادی کے سامنے رکھا گیا. شہزادی فرمانے لگی مجھے بھوک نہیں لگی, یہ تشت میرے سامنے سے لے کر جاؤ. لانے والی نے رومال کو اٹھایا, بچی نے بابا کے کٹے سر کو دیکھا, فرمانے لگی لیتنی لم ارا ھذا, کاش میں یہ منظر نہ دیکھتی, کاش میں اندھی ہو جاتی. بابا تیرے سر کو کس نے قلم کیا؟ بابا تیرے سر پر پیشانی پر تیر کا نشان کیسے آیا؟ تیرے رخسار اتنے خاک اور خون آلود کیوں ہے؟ بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا مجھے یتیم کس نے کیا؟ بابا اس کم عمری کے اندر مجھے بہت چلایا گیا, اور بابا معلوم ہے مجھے کنیزی میں مانگا گیا. بابا بڑے درے کھائے جنہوں نے نجف سے کربلا کی زیارت کی ہے. 100 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں, مالش کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن پیروں میں درد ہو جاتا ہے. وہ بچی جس کے پیدل چلنے کی عادت رہی ہے, 4 سالہ ہے, ہزاروں کلومیٹر چلایا گیا. رکتی تھی تو تازیانے لگائے جاتے تھے. بس کہتے کہتے اس کی روح قفس الزری سے پرواز ہوئی. غسالہ کو بلایا گیا, غسل کے لیے لٹایا گیا. غسالہ باہر آئی, کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ اس بچی کو بیماری کیا ہے؟ بڑی شہزادی نے کہا میری بچی کو کوئی بیماری نہیں. کہا پھر اس کا سارا بدن سیاہ کیوں ہو گیا؟ اس کا سارا بدن نیلا کیوں ہو گیا؟ ایسی آفت پڑی جیسی انبیاء کی اولاد پر بھی نہ آئی. بس راستے بھر یہ تماچے کھاتی رہی, درے کھاتی رہی, بہت پیدل چلی ہے, بہت گری ہے, بہت پیاسی رہی ہے. عزاداروں کو سالہ غسل دیتے دیتے رو گئی, برداشت نہ کر سکی. یہ طریقہ اہل بیت کی زندگی میں ہمیں ایک اور مقام پر نظر آیا جب مدینہ میں مولا علی سیدہ زہرا کو غسل دے رہے.
اس وقت علی جیسا صابر بھی رونے لگا. جب اسما بنت امیس سے سوال کیا مولا آپ نے تو کہا تھا بچوں کو کہ بچے آواز بلند کریں, اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرا ہاتھ سیدہ کے بازو پر آیا, سیدہ کی پسلیوں پر آیا. یہ زخم ہوتا ہے جو بنت رسول نے مجھ سے بھی چھپایا. وہاں علی روتے رہے, یہاں غصہ نہ روتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.